اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا إلى ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ذوالجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور وہی ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے، اور لا تعداد بے شمار انگن درود و سلام آمنہ کے لال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و اطہر پر، جن کو اللہ رب العزت نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین اور رشد و ہدایت کا منبع و مصدر بنا کر بھیجا۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں اور میری واجب الاحترام ماؤں اور بہنوں، آج ہم جس موضوع پر گفتگو کریں گے وہ ہے یوم جمعہ کی اہمیت، فضیلت، احکام اور آداب۔ جمعہ کا دن رمضان کے دنوں سے ہٹ کر باقی پورے سال کے دنوں میں سے سب سے افضل ترین دن ہے۔ راتوں میں سے لیلۃ القدر اور دنوں میں سے جمعہ کا دن یہ افضل ترین دن ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو جمعے کا دن دیا، لیکن انہوں نے اس کو آگے پیچھے کر دیا اور وہ ہفتے کے دن پر پکے ہو گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہی جمعہ کا دن عیسائیوں کو دیا، انہوں نے بھی اس کو آگے پیچھے کر کے اتوار کا دن پکا کر لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہی جمعہ کا دن عبادت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونے کے لیے مسلمانوں کو عطا کر دیا، اور آج ہم اس دن کی عبادت پہ کاربند ہیں۔ اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن امت محمدیہ سب سے پہلے جنت میں جائے گی، کیونکہ جمعہ پہلے آتا ہے، پھر ہفتہ آتا ہے، پھر اتوار آتا ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن الآخرون السابقون یوم القیامہ، کہ ہم دنیا میں اگرچہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم سب سے پہلے جنت کے اندر جائیں گے، اور اس کی وجہ ہمارا جمعے کے اوپر کاربند ہو جانا، یہود و نصارہ کا جمعے کو چھوڑ کر ہفتے اور اتوار کو اختیار کر لینا۔ تو ترتیب میں اللہ تعالیٰ نے چونکہ جمعہ پہلے رکھا ہے، لہٰذا امت محمدیہ یہود و نصارہ سے پہلے جنت میں جائے گی۔ اور پھر یہ وہ دن ہے کہ مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، کہ بہترین وہ دن جس دن سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، اسی دن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ وفیہ ادخل الجنہ، اور اسی دن آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا۔ وفیہ اخرج منہ، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا بھی۔ ولا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، اور قیامت نہیں قیام ہوگی بلکہ جمعہ کا دن، یعنی وہ دن ہے جس دن بڑے بڑے واقعات رونما ہوئے، آدم علیہ السلام کی تخلیق، ان کا جنت میں دخول، جنت سے خروج، قیام ساعہ، قیامت کا قائم ہونا، یہ جمعے والے دن ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جمعے کی صبح، ہر جمعے کی صبح انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق ڈری ہوئی ہوتی ہے، خوف زدہ ہوتی ہے۔ پرندوں کو آپ دیکھیں، درندوں کو آپ دیکھیں، چوپایوں کو آپ دیکھیں،
وہ خوف زدہ ہوتے ہیں، شفقا من الساعہ، کہ آج جمعہ ہے، کہیں آج قیامت کا دن نہ ہو۔ پرندوں کی چہچہاٹ اور اسی طرح ان کا مختلف انداز میں بولیاں بولنا، وہ آپ کو جمعہ والے دن صبح جب تک سورج طلوع نہیں ہو جاتا اس وقت تک آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ محسوس کریں، باقاعدہ چھپائیوں کو دیکھیں جمعہ والے دن۔ صرف جن اور انسان جو ہیں یہ غافل ہیں، ان کو کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب پھر سورج طلوع ہو جاتا ہے تو پھر ان کے اندر چہچہاٹ اور ان کے اندر خوشی واپس لوٹ آ جاتی ہے کہ آج قیامت کا دن نہیں ہے۔ تو قیامت کے آنے کے خوف کی وجہ سے یہ چوپائے، پرندے، جانور ڈرے ہوتے ہیں، خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کہیں آج قیامت نہ برپا ہو جائے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت کا برپا ہونا اس کائنات کے خاتمے کا اعلان ہے، اور یہ سارا سسٹم جو ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم فرما دیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَفِيهِ سَاعَةٌ لَا يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ وَهُوَ يُصَلِّي يَسْأَلُ اللَّهَ تَعَالَى إِلَّا آتَاهُ۔ اس دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ کوئی بھی مسلمان بندہ اللہ سے اس گھڑی کے اندر جو بھی دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ قبولیت کی گھڑی ہے اس دن کے اندر۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان ھذا یوم عید، یہ مسلمانوں کا عید کا دن ہے۔ اس دن مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اپنے کاروبار جو مخصوص وقت ہے اس میں بند کر دیتے ہیں، جس طرح کہ میں نے آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی کہ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب نماز جمعہ کی اذان کہہ دی جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑے ہوئے آؤ، وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنی تجارت، اپنے کاروبار، اپنے کام سب کو چھوڑ دو۔ تو نماز جمعہ کے لیے دوڑ کے آنا، جوش و جذبے کے ساتھ آنا، جوش خروش کے ساتھ آنا، اہتمام کے ساتھ آنا، یہ اسلام کا تقاضا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہی کہا ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف دوڑ کر چلے آؤ۔ اپنی دکانیں بند کر دو، اپنے کاروبار، بزنس سب کچھ بند کر دو۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو، یعنی کاروبار کو بند کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے، دکان کو بند کر دینا، اپنے آفس کو بند کر دینا، اپنے کام کاج کو بند کر دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور ہم کیا سوچتے ہیں، جی میں اگر جمعہ پڑھنے چلا گیا 1.5-2 گھنٹے لگ جائیں گے تو میرا تو نقصان ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے یہ بہتر ہے تمہارے لیے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمارا نقصان ہو جائے گا، ہمارے گاہک واپس چلے جائیں گے۔ بھئی ایک اسلامی معاشرے کے اندر کوئی گاہک کی حیثیت میں ہو یا دکاندار کی حیثیت میں ہو، کسی کو کاروبار کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ اس وقت میں کیا ہوا کوئی بھی معاہدہ یا کوئی بھی تجارت وہ واقعی نہیں ہوتی ہے، شرعی اعتبار سے ایگریمنٹ جو ہے وہ ثابت ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو کوئی گاہک ہو یا کوئی دکاندار ہو، وہ جب مسلمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، تو اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ دکان کھول کر بیٹھا رہے یا کوئی گاہک جو ہے وہ اس وقت جا کر خریداری شروع کر دے۔ یہ سارے مسلمانوں کے لیے برابر ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم خیر لکم، تمہارا دکانوں کو بند کر دینا، کاروبار کو بند کر دینا، خریداری نہ کرنا، آفس بند کر دینا، ڈیوٹیاں ختم کر دینا، نماز جمعہ کے لیے مسجد میں آ جانا اور اللہ کے ذکر کے لیے مسجد میں آ جانا، یہ تمہارے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی بہتر ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بہتر ہے۔ بہتر وہ چیز ہوتی ہے جس کو اللہ بہتر کہہ دیں، اور اگر ہم اس پر عمل نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت کے اس حکم کے اوپر یقین نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے یہ جو وقت آپ کاروبار بند کریں گے، دکان بند کریں گے، اس کا متبادل بھی اللہ نے بتایا ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب نماز ختم کر دی جائے، نماز پڑھ لی جائے، تو پھر تم زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہ اتنا وقت بند کر کے پھر جب تم اللہ کا فضل، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ نے فضل قرار دیے ہیں،
جب تم اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق اس وقت دکان بند کر دو گے، بعد میں جا کر دکان کھولو گے، اپنا کاروبار کرو گے، اللہ تمہارے کاروبار کے اندر برکتیں پیدا فرما دیں گے۔ وہ جتنے گاہک اس وقت میں آنے تھے اس سے زیادہ گاہک اللہ تعالیٰ آپ کے پاس بھیج دیں گے، یا اللہ آپ کے رزق کے اندر برکت پیدا فرما دیں گے، برکت جو ہے وہ آپ کو اللہ تعالیٰ رزق عطا فرمائیں گے۔ وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ تو یہ جمعہ یہ اللہ کی یاد ہے، یہ یاد دہانی ہے، یہ ایک تذکرہ ہے، تذکیر ہے، نصیحت ہے۔ آپ دیکھیں عام طور پہ مساجد میں 5 نمازیں ہوتی ہیں اور دروس کا کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہوتا ہے، لیکن جمعے کے اندر آپ کو وہ بنیادی مسائل، احکام، شریعت کے تقاضے، وہ ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ لیکن ہماری جمعے کے بارے میں بھی بڑی سستی ہے۔ جب اذان ہو جاتی ہے تو ہم گھر سے چلنا شروع ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ خطبہ گزر جاتا ہے، موضوع کا پتہ ہی نہیں چلتا، آدھی باتیں سمجھ آتی ہیں، آدھی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کئی ہمارے بھائی ایسے ہیں جو صرف آخری 2 رکعتیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور وہ بھی پڑھ کر فوراً دوڑ لگا دیتے ہیں۔ تو بھائی جمعہ یہ اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے عطا کیا، اس جمعے کی وجہ سے اللہ ہمیں سب سے پہلے جنت میں بھیجیں گے۔ ہمیں کیوں نہیں اس کی اہمیت کا اندازہ، ہم کیوں نہیں اس کا اہتمام کرتے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے عید کا دن ہے۔ فمن جاء الى الجمعۃ فلیغتسل ولیتطیب وعلیکم السواک، کہ جب تم میں سے کوئی ایک نماز جمعہ کے لیے آئے تو اس کو چاہیے وہ اس سے پہلے غسل کر لے، اپنے کپڑے جو ہے وہ صاف ستھرے پہن لے، خوشبو لگائے، مسواک کرے۔ تو یہ اتنے کام اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہمیں جمعہ کی اہمیت کا اندازہ ہو، ہم اس کو عید کے دن کی طرح اہمیت کے ساتھ جو ہے منائیں اور اللہ کی عبادت کے اندر اپنے آپ کو مصروف کریں۔ عید والے دن ہم دیکھتے ہیں تو بہت کوئی زیادہ ہی دین سے دور آدمی ہوگا ایسا بدبخت اور بد نصیب جو عید کے لیے تیاری نہ کرے، ورنہ مساجد کے اندر ماشاءاللہ رش پڑا ہوتا ہے، ازدحام ہوتا ہے، بچے کیا، بوڑھے کیا، نوجوان، عورتیں، مرد، سب جو ہے وہ نماز عید کے لیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو جو جوش، جو جذبہ، جو اخلاص اور جو تیاری عید کے لیے ہے، ہماری جمعے کے لیے بھی یہی تیاری ہونی چاہیے۔ اس کو ہم اتنا نارمل یا عام نہ لیں، یہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ جس طرح باقی 5 نمازیں فرض ہیں، جمعہ بھی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دیے ہیں۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے، یوم الجمعۃ سید الایام واعظمها، کہ جمعہ کا دن یہ سارے دنوں کا سردار دن ہے، سید الایام ہے، سارے دنوں کا سردار ہے، واعظمها، اور ان میں سے سب سے عظیم ترین دن ہے، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ، یہ بعض اعتبارات سے عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی عظیم ہے۔ اب دیکھیں عید الفطر کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز وہ فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے انسان کے اوپر۔ اگر کوئی شخص رہ جاتا ہے، اس کی نماز رہ جاتی ہے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، پڑھے گا تو اس کو اجر و ثواب ملے گا، کیونکہ وہ مسنون نمازیں ہیں۔ لیکن جمعے کی نماز فرض ہے، اس کا چھوڑ دینا انسان کے لیے گناہ کا باعث ہے۔ اور پھر ایک حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک جمعہ چھوڑ دیتا ہے، اللہ اس کے دل کے اوپر ایک چھوٹا سا سیاہ نقطہ لگا دیتے ہیں۔ جب وہ دوسرا چھوڑ دیتا ہے وہ نقطہ بڑھ کر بڑا ہو جاتا ہے، جب وہ تیسرا چھوڑتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ کر پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اور پھر اس آدمی کا دل جو ہے اس نقطے کے اندر، اس غلاف کے اندر لپٹ جاتا ہے۔ اس انسان کے اوپر نہ اللہ کا قرآن اثر کرتا ہے، نہ نبی کا فرمان اثر کرتا ہے۔ قلوبها غلف، اس کا دل غلاف کے اندر لپٹا ہوا ہے، بند ہے، اس کے اوپر کوئی واعظ و نصیحت اثر ہی نہیں کرتی۔ آپ کہہ لیں کہ وہ بے ہدایتہ ہو جاتا ہے، اس کے اوپر قرآن و حدیث کا پھر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو عزیز دوستو، نماز جمعہ اس اعتبار سے اور یہ جمعہ کا دن اس اعتبار سے ایک عظیم دن ہے کہ اس دن کے اندر اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، جنت میں داخل کیا، پھر جنت سے نکالا بھی۔ ان کی قبولیت جو ہے، ان کی دعا اور توبہ بھی اسی دن ہی اللہ تعالیٰ نے قبول کی،
اور پھر اس دن کے اندر ایسی گھڑی آتی ہے کہ آپ اس گھڑی کے اندر جو بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے اللہ آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے. اور اسی طرح یہی وہ دن ہے جس دن قیامت برپا ہوگی. اب جمعہ کی ادائیگی، جمعہ ادا کرنا یہ واجب ہے یا یہ واجب نہیں ہے؟ تو قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ جو آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی سورہ جمعہ کے اندر، اس سے واضح طور پر یہ بات ثابت ہوتی ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. فَاسْعَوْا امر کا صیغہ ہے، دوڑو، بھاگو، جلدی آؤ اِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد کی طرف. تو نماز جمعہ، ہاں البتہ ایک آدمی اگر مسافر ہے تو اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ نماز جمعہ نہ پڑھے اور وہ نماز ظہر ادا کر لے. لیکن بغیر عذر کے کوئی آدمی جمعہ اگر چھوڑ دے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری وعیدیں جو ہیں وہ بیان فرمائیں. ایک تو وہی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ جو شخص 3 جمعے مسلسل چھوڑ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اوپر مہر لگا دیتے ہیں، وہ سیاہ نقطہ جو ہے وہ اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص ایک جمعہ بلکہ چھوڑنے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی صحیح حدیث ہے، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَرْعِ الْجُمْعَاتِ أَوْ لَيَخْتِمَنَّ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ، کہ لوگ نماز جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ضرور بھی ضرور باز آ جائیں. لَيَنْتَهِيَنَّ لام تاکید کا بھی ہے اور آگے نون تاکید کا بھی ہے، ضرور بھی ضرور جو ہے وہ باز آ جائیں، یعنی یہ کام کرنا چھوڑ دیں کہ ہم نے جمعہ نہیں پڑھنا، ورنہ کیا ہوگا اللہ تمہارے دلوں کے اوپر مہریں لگا دیں گے اور پھر تمہیں غافلین میں سے لکھ دیا جائے گا، غافل لوگوں کی لسٹ کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیا جائے گا. ایک حدیث کے اندر فرض نماز میں شامل نہ ہونے والوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ان لوگوں کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں اگر گھروں میں خواتین اور بچے نہ ہوں. فرض نماز کے بارے میں بھی حدیث موجود ہے، اور مسلم شریف کے اندر جو حدیث ہے اس میں نماز جمعہ کا تذکرہ ہے. ثم احرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم، کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتے، گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے گھروں کو جا کر آگ لگا دوں، وہ جمعہ پڑھنے کیوں نہیں آئے. تو جس طرح فرض نماز کی اہمیت، فرض نماز کی فرضیت اور ہر مسلمان کے لیے ادا کرنا اس کا ضروری ہے، جمعہ بھی بالکل ویسے ہی ضروری ہے. اور جمعے کے اندر کمی، کوتاہی، سستی یہ بالکل اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے. اب جمعہ جو ہے اپنی اہمیت کی وجہ سے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کا اہتمام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن غسل کرنا ہر بالغ شخص پر واجب ہے. غسل کرنا، اسی طرح خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا، مسواک کرنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نماز جمعہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتلائیں، کیونکہ اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے. جیسے عید کے لیے انسان تیاری کرتا ہے، غسل کرتا ہے، اسی طرح خوشبو لگاتا ہے، صاف ستھرے کپڑے پہنتا ہے یا مسواک کرتا ہے، اپنی صفائی ستھرائی کرتا ہے، تو جمعہ کے لیے بھی انسان کو بالکل ویسا ہی اہتمام کرنا چاہیے جس طرح آپ نماز عید کے لیے اہتمام کرتے. اہتمام کے ساتھ، پابندی کے ساتھ، جوش خروش کے ساتھ، یعنی گھر کے اندر یہ ایک ماحول ہو، جی آج جمعہ کا دن ہے. یہی وجہ ہے کہ جمعہ والے دن صبح فجر کی نماز میں مخصوص صورتیں پڑھی جاتی ہیں تاکہ نمازیوں کو اندازہ ہو جائے جی آج جمعے کا دن ہے. اور ہم نے جمعہ کے دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ، بڑی پابندی کے ساتھ، جوش و خروش کے ساتھ، رسول اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہم نے اس دن کو منانا ہے اور اللہ رب العزت سے دعائیں کرنی ہیں، اپنے گناہوں کو بخشوانا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ عام طور پہ کئی لوگ، یہاں پر ایک بہت بڑی غلط فہمی بھی پائی جاتی ہے لوگوں میں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو
بعد میں دوسرا خطبہ جو عربی کا خطبہ ہے وہی جمعہ کا خطبہ ہے. بھائی یہ بات نہیں ہے. جب اذان ہو جاتی ہے تو اذان کے بعد عربی خطبہ ہو رہا ہو یا اردو کے اندر گفتگو ہو رہی ہو یا پھر ممبر پر بیٹھ کر خطیب جب دوبارہ اٹھے وہ خطبہ دے، یہ سارا جمعہ ہی ہے. یہ سارا جمعہ ہے. اور اس کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو شخص جمعہ والے دن سب سے پہلی گھڑی میں آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا کریں گے. جو دوسری گھڑی میں آئے گا اللہ اس کو ایک گائے کی قربانی کا ثواب عطا کریں گے. جو تیسری گھڑی میں آئے گا اللہ اس کو ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب عطا کریں گے. اور جو چوتھی گھڑی میں آئے گا اس کو ایک مرغ اور اسی طرح آخر میں ایک انڈے کی قربانی کا ثواب. اب انڈے کی قربانی تو نہیں ہوتی ہے لیکن یہ اتنا صدقہ کرنے کا آپ کو ثواب مل جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلی گھڑی ہے وہ شروع کب ہوتی ہے؟ تو بعض علماء کا یہ بیان ہے کہ پہلی گھڑی طلوع آفتاب سے شروع ہو جاتی ہے. پہلی گھڑی کب شروع ہوتی ہے؟ اشراق کے وقت سے شروع ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جمعہ کے لیے جتنا بھی جلدی ہم آ سکتے ہیں ہمیں جمعہ کے لیے جلدی جلدی آنا چاہیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو 2 رکعت نماز ہم ادا کرتے ہیں یہی جمعہ ہے، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں اور بعض اہل علم کا یہ موقف بھی موجود ہے کہ ایک آدمی نے اگر خطبہ نہیں سنا صرف وہ نماز میں شریک ہوا تو اس کا کوئی جمعہ نہیں ہے. اس کو نماز ظہر 4 رکعتیں پڑھنی پڑے گی کیونکہ اس نے جمعہ سنا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے تو وہ خطبے کے بدلے میں 2 رکعتیں کم کر دیں کہ چلیں خطبہ سن کر 2 رکعتیں کم پڑھ لیں. اللہ نے ادھر سے آسانی کر دی. تو جمعہ اذان جب اذان ہوتی ہے خطیب جو ہے وہ ممبر پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی ہے کہ اللہ رب العزت کے بعض مخصوص فرشتے جمعہ والے دن مسجد کے دروازے پر آ کر بیٹھ جاتے. جو پہلی گھڑی میں لوگ آئیں گے ان کی لسٹ بنا لیں گے، جو دوسری گھڑی میں آئیں گے ان کی لسٹ بن جائے گی، تیسری گھڑی والوں کی لسٹ بن جائے گی. اور یہ پھر لسٹیں اللہ کے سامنے پیش ہوتی ہیں. کیا ہم نے یہ چاہتے کہ ہر جمعے کو ہماری لسٹ جو ہے ہمارا نام اللہ کے سامنے پیش ہو؟ لیکن یہ لسٹ کب تک بنتی ہے؟ کیا جمعہ شروع ہونے کے بعد کوئی آدمی آئے گا اس کا لسٹ میں نام ہوگا؟ کوئی آدمی آدھا خطبہ گزرنے کے بعد آئے اس کا نام ہوگا؟ کوئی آدمی نماز کھڑی ہو جائے اس وقت آئے اس کا نام ہوگا؟ بالکل نہیں ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب خطیب ممبر پر بیٹھ جاتا ہے تو وہ فرشتے بھی اپنے رجسٹر بند کر لیتے ہیں اور وہ بھی آ کر پھر خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں. اس کے بعد جتنے لوگ آئیں گے ان کا اس لسٹ میں نام نہیں ہوگا. اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم اپنا نام اس لسٹ میں لکھوانا چاہتے ہیں یا ہم بغیر نام لکھوائے ہی جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنا چاہتے ہیں. تو عزیز دوستو، جمعے کا خوب اہتمام کیا کریں. صبح سے ہی نہانے کے اندر، کپڑے بدلنے کے اندر، خوشبو کے اندر، صفائی ستھرائی کے اندر، ناخن تراشنے میں، باقی جو بھی آپ اپنے ضروری بال کاٹنا چاہتے ہیں وہ کاٹنے میں، یہ سارے معاملات جو ہیں ایک وقت کے اندر اندر کر لیں اور جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ مسجد میں تشریف لے آئیں. مسجد میں آ کر جتنی اللہ آپ کو توفیق دے آپ نوافل ادا کریں. اس کے بعد آپ سورۃ الکہف پڑھیں، دعا کریں اور پھر اس کے بعد آپ خطبہ سنیں. تو یہ لسٹ اس وقت تک تیار ہوتی ہے جب تک خطبہ شروع نہیں ہوتا. جب خطیب ممبر پر بیٹھ گیا تو وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر لیں گے. اس کے بعد آپ کا نام اس میں نہیں آئے گا. پھر آپ کی ایک فارمیلٹی تو پوری ہو جائے گی لیکن آپ کو وہ اجر، وہ ثواب، وہ درجات کی بلندی، وہ فضائل جو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جمعہ کے دن کے لیے رکھے ہیں آپ ان سے محروم ہو جائیں گے، بے شک آپ نے آ کر جمعہ پڑھی لی ہے. اللہ اکبر. اور پھر جمعے کے اندر ایک یہ بھی ادب ہے جمعے کا کہ جب آپ جمعہ کے لیے بیٹھیں تو کسی کے ساتھ گفتگو نہ کریں، کسی کے ساتھ بات چیت نہ کریں، بالکل خاموشی کے ساتھ. حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بول رہا ہے اور آپ نے اس کو کہہ دیا کہ خاموش ہو جا فقط لغوتا، تو آپ نے بھی لغو کام کیا ہے.
یعنی 2-4 آدمی باتیں کر رہے ہوں اور 2-4 ان کو چپ کروانے والے ہو جائیں تو وہ تو اور شور مچ جائے گا. تو جمعہ انتہائی خضوع خشوع کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے. اور پھر جمعے کے آداب میں یہ بھی ایک ادب ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ آتے لیٹ ہیں، لیکن ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر جو ہے وہ آگے آ کر پہلی صف میں یا دوسری صف میں آ کر بیٹھیں. طریقہ کار یہی ہے کہ جو پہلے آ رہے ہیں پہلی صف پوری کی جائے، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر چوتھی، اسی طرح آپ جو ہے وہ پیچھے صفیں پوری کرتے چلے جائیں. اور گردنیں پھلانگنے سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے، بلکہ ایک روایت میں تو اتنی سخت وعید ہے کہ وہ آدمی گویا کہ جہنم کی طرف گردنیں پھلانگ کر جا رہا ہے. تو نماز جمعہ میں خاموشی کے ساتھ بیٹھنا ہے، کسی کی گردنیں نہیں پھلانگنی ہے، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرنی ہے. اور پھر نماز جمعہ کو جب ادا کر دی جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے جو بھی 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں آپ پڑھیں، اور پھر آپ اپنے کاموں پہ، اپنے کاروبار پہ، اپنے بزنس پہ، دکانوں پہ چلے جائیں. تو انشاءاللہ جو وقت آپ نے یہاں دیا ہے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کے اندر کشادگی اور برکت پیدا فرما دیں گے. اور پھر اسی طرح اگر کوئی شخص ایسی حالت میں آئے کہ خطبہ ہو رہا ہو تو کم از کم 2 رکعتیں ضرور پڑھ کر وہ بیٹھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے تھے، بخاری کی صحیح روایت ہے، سیدنا جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ آپ خطبہ دے رہے تھے اور ایک آدمی داخل ہوا اور ویسے ہی آ کر بیٹھ گیا. اب یہ بھی ایک چیز بڑی عجیب ہے کہ کئی لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں وہ جب جمعہ میں آتے ہیں تو وہ بغیر 2 رکعتیں پڑھے بیٹھ جائیں گے، اور جب ہم دوسرے خطبے کے لیے شروع ہوں گے تو وہ اپنی سنتیں شروع کر دیں گے. تو بھائی یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے. جب آپ آئیں تو کم از کم 2 رکعتیں پڑھیں تحیۃ المسجد. تو وہ آدمی بھی آ کر بیٹھ گیا. اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا اصلیت، کیا تو نے 2 رکعتیں پڑھی ہیں؟ قال لا، اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصلی رکعتین، تو 2 رکعتیں نماز پڑھو. اور ایک روایت میں ان صحابی کا نام بھی ہے سلیق غطفانی. یہ صحابی حضرت سلیق غطفانی رضی اللہ تعالی عنہ تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا یا سلیق قم وصلی رکعتین وتجوز فیہما، اے سلیق کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعتیں پڑھو لیکن مختصر پڑھ لو. یعنی خطبہ بھی ہو رہا ہو اور کوئی آدمی آ جائے تو کم از کم تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں پڑھ کر وہ بیٹھے، بغیر رکعتوں پڑھے اس کو نیچے نہیں بیٹھنا چاہیے. اسی طرح ایک گھڑی جو اس دن کو آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی آتی ہے کہ انسان اس وقت جو بھی اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں. اب وہ گھڑی کب آتی ہے اس میں اگرچہ اہل علم کا اختلاف ہے. سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی رائے یہ تھی ہی ما بین ان یجلس الامام الی ان تقضی الصلاۃ، یہ گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز کے ختم ہونے تک آتی ہے. یعنی جب سے خطبہ شروع ہوگا اس وقت سے لے کر نماز ختم ہونے تک. یہی وجہ ہے کہ ہم عام طور پہ دوسرے خطبے کے اندر دعائیں کرتے ہیں. وہ دعائیں اسی نیت سے کی جاتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ وہ گھڑی ہو جو قبولیت کی گھڑی ہے اور اللہ تعالی ہماری دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا موقف یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے. اس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بھی رائے یہ ہے کہ فَلْتَمِسُوهَا بَعْدَ الْعَصْرِ، یہ گھڑی عصر کے بعد آتی ہے، آپ اس کو عصر کے بعد تلاش کریں. تو اگر ان دونوں حدیثوں کو اکٹھا کیا جائے تو اس سے یہ بات ہمیں ثابت آتی ہے کہ خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز مغرب تک یہ سارا ٹائم ایسا ہے کہ وہ گھڑی کسی وقت بھی آ سکتی ہے. آپ یہ وقت دعا کے اندر گزاریں، چلتے پھرتے آپ اذکار کرتے رہیں، چلتے پھرتے آپ دعا کرتے رہیں، یا جتنا آپ کو موقع ملے، جتنا آپ کو وقت ملے، فرصت ملے، جو ہی آپ کا رجحان یا میلان تھوڑا سا اللہ کی طرف آئے فوراً آپ دعا شروع کر دیں. اور خطبے کے دوران جو بھی دعا ہوتی ہے وہ دعا بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آمین بھی کہیں تاکہ آپ اس کی دعا کے اندر جو ہے شامل ہو جائیں. اسی طرح جمعے کے حوالے سے جمعے کے بعد سنتوں کا مسئلہ ہے کہ کتنی سنتیں آپ نے ادا کرنی ہیں. یہ مختلف روایات موجود ہیں. ساری روایات کو اکٹھا کرنے کے بعد جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ مسجد میں پڑھیں تو آپ 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں طرح کی روایات موجود ہیں. لیکن گھر میں صرف 2 پڑھنے کا تذکرہ ہے.
یعنی اگر آپ مسجد میں پڑھتے ہیں 2 اور 4 دونوں آپشن موجود ہیں، لیکن اگر کوئی شخص اس کی عادت ہے کہ وہ سنتیں گھر میں پڑھتا ہے، اور گھر میں سنتیں پڑھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہمیں اپنی سنتیں گھروں میں پڑھنی چاہیے، گھروں کے اندر نماز ہونی چاہیے تاکہ گھر جو ہے وہ قبرستان نہ بن جائیں، تو گھر میں جا کر اگر پڑھے تو وہ 2 رکعت جو ہے گھر میں جا کر پڑھے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ گھر میں صرف 2 رکعتیں پڑھنا ہی ثابت ہے۔ اور پھر یہ جمعہ کا دن ایسا ہے کہ چونکہ اللہ کے نبی نے اس کو عید کا دن قرار دیے ہیں، اور عید والے دن روزہ رکھنا منع ہے، لا تصوموا فی هذه الايام فانها ایام اکل وشرب وبعال، کہ عید کا دن اور پھر آگے ایام تشریق، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان دنوں میں روزے نہ رکھو، یہ کھانے پینے کے دن ہیں، اہل و عیال کے ساتھ وقت گزارنے کے دن ہے، ان میں آپ روزہ نہ رکھو۔ تو جمعہ کا مخصوص طور پر روزہ رکھنا، جمعہ کی فضیلت کو سامنے رکھ کر کہ یہ تو سید الایام ہے، یہ بہت ہی عظیم اور شاندار دن ہے، لہٰذا میں اس دن کو روزہ رکھ لوں، اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کی رات کو عبادت کے لیے اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی شخص روزے رکھتا چلا آ رہا ہے، نفلی روزے رکھ رہا ہے، یا پھر وہ ایام 20 13 اور 14 13 14 15 کے جو ایام 20 ہیں، یعنی چاند کے سب سے روشن راتوں والے جو دن ہوتے ہیں ان کے وہ روزے رکھ رہا ہے اور ان دنوں میں جمعہ آ گیا ہے تو پھر رکھ سکتا ہے، لیکن مخصوص طور پر خاص طور پر ایک دن کا روزہ خاص کر لینا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور پھر اسی طرح جمعے کے دن سورۃ الکہف پڑھنا یہ انسان کو دجال کے فتنے سے بچانے کا ذریعہ ہے، ہر جمعہ کو سورۃ الکہف جو ہے اس کی آپ تلاوت کریں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھیں، اللہ کے نبی کے اوپر ہر وقت درود پڑھنا چاہیے، جتنا بھی آپ درود پڑھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ مرۃ صلی اللہ علیہ عشرا، کہ جو مجھ پر 1 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں فرمائیں گے۔ درود وہ پڑھیں جو اللہ کے نبی سے ثابت ہیں، من گھڑت اور ادھر ادھر کے بنائے ہوئے درود نہیں، درود وہ پڑھنے ہیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائے ہیں۔ درود ابراہیمی ایک آسان ترین درود ہے، ہم اپنی ہر نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ درود آپ پڑھیں کثرت کے ساتھ، لیکن جمعہ والے دن زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان نبوی ہے کہ صلاۃ امتی تعرض علیہ فی کل یوم الجمعہ، کہ میری امت کا مجھ پر درود پڑھنا جمعہ والے دن میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جمعہ یہ بہت ہی عظیم سید الایام، تمام دنوں کا سردار دن، اور پھر نماز جمعہ یہ ہر مسلمان پر فرض اور واجب ہے، اور اس کے فضائل، اس کی اہمیت آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ پہلی گھڑی میں آئیں گے تو اونٹ کی قربانی کا ثواب، دوسری گھڑی میں گائے کی قربانی کا ثواب، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ مخصوص لسٹیں، فرشتے جو ہیں وہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے آپ کے آنے والوں کے نام لکھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ لیٹ ہو جاتے ہیں، خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر وہ رجسٹر بند ہو جاتے ہیں، آپ کا پھر نام اس میں نہیں آتا۔ تو عزیز دوستو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جمعے کا اہتمام کریں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے جمعے کے جتنے بھی آداب ہیں، غسل ہے، خوشبو ہے، مسواک ہے، اچھے کپڑے پہننے ہیں، یا اسی طرح پھر کاروبار کو وقت پر بند کر دینا ہے، وقت پر مسجد میں آنا ہے، اور پھر مسجد میں آ کر 2 رکعتیں یا 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، اگر خطبے کے دوران آئے ہیں تو 2 رکعتیں کم از کم پڑھنی ہیں، پھر خاموشی کے ساتھ خطبہ سننا، باہم گفتگو نہ کرنا، پھر لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگنا، جہاں پہ پیچھے جگہ مل جائے وہاں پہ بیٹھ جانا۔ تو عزیز دوستو، یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کے لیے انتہائی ضروری اور اہم ترین ہے، اور ان کے اوپر عمل کرنا بھی انتہائی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ بر وقت نماز جمعہ کے لیے آنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے جو بھی فضائل اور جو بھی اس کے درجات ہیں اللہ ہمیں عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔